وہ کھڑے رہ گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے نکلے. اب پورا واقعہ نہیں, جس واقعے کو چھیڑنے کا مقصد یہ تھا آپ کے سامنے کہ سیدھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مدینے کا راستہ اختیار فرمانے کی بجائے ابو بکر صدیق کے مکان میں آئے, ان کے گھر آئے. اور رات کے وقت جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر آئے تو دیکھا دروازہ کھلا ہی ہے, اور اندر داخل ہوئے سلام کیا تو دیکھا ابو بکر صدیق جاگ بھی رہے, یا آدھی رات گزر چکی تھی. تو جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں اندر داخل ہوئے, حضرت ابو بکر صدیق اچھل کر کھڑے ہو گئے اور سیدھے کہا, یا رسول اللہ, کیا ہجرت کا حکم آ چکا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو بکر تم اس بات کا کیسے کہہ سکتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کچھ دنوں پہلے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک رات آئے گی جب اللہ تعالیٰ مجھے ہجرت کا حکم فرمائے گا اور میں مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف رخصت ہو جاؤں گا. اور میں نے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت آپ اپنے ساتھ کس کو لیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا, ابو بکر تم میرے ساتھ سفر میں رہو گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس دن سے لے کر آج تک نہ رات میں نے دروازہ بند کیا ہے, نہ رات میں نے کبھی آرام کیا ہے, اس انتظار میں کہ میرے آقا تشریف لائیں گے اور ہجرت کا سفر ہوگا اور میں ساتھ چلوں گا. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں, یا رسول اللہ. عزیزان گرامی, یہ ہے محبت مصطفیٰ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک سے جھلکتی ہے. آپ کو پتا ہے انہوں نے اپنی ہر چیز کو وار دیا نبی پاک کی زندگی پر. جب آپ ہجرت کے لیے جا رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں, ان کی اولاد بھی تھی, ان کے بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, ان کے بوڑھے باپ ابو قحافہ بھی تھے جن کی آنکھیں جا چکی تھی, ماں تھی, حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی تھی. ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ نے توجہ نہیں فرمایا, بس رسول اللہ کے ساتھ چلنا ہے, چل پڑے. اور جب نکل کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے, اللہ اکبر, یہ پورا ہجرت کا سفر عشق میں ڈوبا ہوا ایک سفر ہے. کاش ہر مسلمان اس سفر کی ہر باریکی کو پڑھ لے, ہر تفصیل کو پڑھ لے, مزہ آ جائے اور اس کے ایمان میں اضافہ ہو. سفر ہو رسول اللہ کے ساتھ اور صدیق اکبر جیسا ساتھی ہو, کہاں کہاں ادب میں دکھاؤں اور کہاں کہاں محبت کے جلوے دکھاؤں. جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سیدھے جو مدینے کا راستہ ہے اس راستے کو اختیار نہیں کرتے, یہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہی مشورہ تھا. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کفار کو جب معلوم ہوگا تو کہ ہمارے پیچھے لوگوں کو دوڑا دیں گے, تو اسی راستے پر یہ آ جائیں گے جو مدینے چلتا ہے, ہم اس کے اپوزٹ کوئی راستہ لے لیتے, اس کے برعکس, اور گھوم کر کے مدینے کے راستے کی طرف آئیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے اس مشورے کو پسند فرمایا. پھر جو مدینے جاتا تھا راستہ اس کو چھوڑ کر اس کے اپوزٹ راستہ لیا, اپوزٹ راستہ, اور اسی راستے پر چلتے ہوئے جو غار ثور آتا ہے. غار ثور یہ مدینے کے راستے پر نہیں ہے, آج بھی جا کر دیکھیں گے مدینے کا راستہ الگ ہے, غار ثور الگ ہے. تو غار ثور یہ درمیانی راستے میں ایک پہاڑی کا نام ہے, جبل ثور اس کو کہتے ہیں, اس کے اوپر ایک غار ہے. اور اس غار کی بھی کیا کیفیت ہوگی جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے. اس غار کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے 10ویں پارے سورہ توبہ میں. تو یہ جبل ثور, پہاڑ, ثور کا پہاڑ, یہاں پر پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا, راستہ لمبا ہے, ہم یہاں پر تھوڑا وقفہ لے لیتے ہیں تاکہ ان کی تلاش اور جستجو کم ہو جائے, ڈھونڈنا ڈھانڈنا ان کا جو کم ہو جائے, تو پھر ہم آگے کا سفر کریں گے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ٹھیک ہے. تو اب جو غار ثور پر جا کر آرام کرنا تھا, جبل ثور جانتے ہیں اس کی اونچائی 5000 فٹ ہے, 5000 فٹ کی اونچائی پر ہے. بہت کافی سال قبل حج کے سفر میں اوپر گیا تھا, اور ہماری اس عمر میں جا کر آنے کے بعد 8 دن تک پیر, ران اور پٹھے خوب درد کرتے رہتے ہیں. اتنی اونچائی پر ہے, بلندی پر ہے, وقفہ لے کر کے چڑھنا. ہاتھ میں 2 بوتلیں تھی, اس میں ایک تو ہم نے پھینک دیا, وہ بھی وزن لگ رہی تھی.
دو چار سیب تھے وہ بھی چھوڑ دیے کہ وہ بھی وزن لگ رہی ہیں. وہاں پر چڑھنے والوں کی حالت یہ رہتی ہے, فجر کی نماز کے وقت چڑھتے ہیں, کافی وقت کے بعد اوپر پہنچتے ہیں, کئی لوگوں کو چکر آتے ہیں, کئی لوگوں کو الٹیاں ہوتی ہیں. بہرحال سفر تو وہ چڑھائی کا بڑا کٹھن ہے اور پراپر کوئی راستہ نہیں ہے. ان ظالم سعودیوں نے کبھی ایسے مقامات کے لیے کوئی خاص راستہ نہیں بنایا, ورنہ ان کے جوئے کا اڈا ہوتا تو سمندر میں بھی راستہ بناتے. ان کو عیاشی کرنا ہوتا, ہاں جہاں سے دجال نکلنے والا ہے وہاں پر یہ بادشاہ نے محل بنا رکھا ہے, مقام جرف پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, ان کے ایمان میں تو ہے ہی نہیں. ان کا سارا ایمان, ان کا سارا دار و مدار اسرائیل پر ہے, یہودیوں کے ساتھ ہے. بہرحال میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اتنی اونچائی پر یہ غار موجود ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے, چڑھائی شروع کیا, اوپر جا کر غار میں آرام کرنا تھا سب سے اونچی چوٹی پر. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑے سفر کے بعد آرام کرنے کے لیے ایک جگہ بیٹھ گئے, تھکان محسوس فرمانے لگے. حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جلد اوپر مقام پر پہنچنا ہے, آپ کے لیے آپ کے اس غلام کے کندھے حاضر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سوار ہو جائیں, آپ کا یہ غلام لے کر چلے گا. عزیزان گرامی وقار, پوری کائنات میں تنہا ابوبکر صدیق ہے جس کے کندھوں پر میرے آقا نے سواری فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ارے بار نبوت کو اٹھانا یہ معمولی بات نہیں ہے میرے عزیزو. جس کو اللہ منتخب فرمائے بس وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ فرمائے. حضرت ابوبکر صدیق 5000 فٹ اونچائی تک پہنچے. وہاں غار میں 2 سے 3 دن تک کا قیام رہا. وہاں پر بھی جو معاملات پیش آئے ان میں سے ہر لمحہ عشق میں ڈوبا ہوا ہے, عشق میں ڈوبا ہوا ہے. آپ اندازہ تو کریں کہ کفار و مشرکین پیروں کے نشانات دیکھتے دیکھتے وہاں تک بھی پہنچ گئے, قریب آ گئے. اور یہ 2 حضرات غار کے اندر موجود تھے, ان کافروں کے پیروں کے آہٹ محسوس ہونے لگی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبراہٹ میں آ گئے. گھبراہٹ اور خوف اپنے جان کے لیے نہیں تھی, رسول اللہ کی حفاظت کے لیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہ اتنے سترک رہتے کہ انہوں نے تو کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے غار کے ہر سوراخ کو بھر دیا تھا, کوئی کیڑا بھی داخل نہ ہو. سانپ ڈستا رہا تو آپ نے پیر نہیں ہٹایا. اب جب کفار و مشرکین کو سامنے سے دیکھا تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اندازہ ہونے لگا کہ کہیں رسول اللہ کو یہ نقصان نہ پہنچائیں. اس بات کا خوف ہونے لگا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرنے لگے. تو جانتے ہیں قرآن پاک میں یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس پورے غار کے اندر کی کیفیت کو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. وہ 2 لوگوں میں سے ایک جو غار میں تھے. جانتے ہیں جب ابوبکر صدیق گھبرانے لگے, 2 لوگوں میں سے ایک سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے سے مراد حضرت ابوبکر ہے. حضرت ابوبکر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر حضور پاک نے یوں ارشاد فرمایا, لا تحزن ان اللہ معنا, اے ابوبکر گھبراؤ مت, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی کیفیت یہ تھی کہ زندگی بھر آپ کبھی کسی چیز کو سے خوف نہیں کرتے تھے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک جملہ اتنا طاقتور تھا کہ گھبراؤ مت, اللہ ہمارے ساتھ ہے. آج ہم سب کو اپنا حرز جام بنا لینا چاہیے جملہ, چاہے کچھ بھی ہو جائے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ارے اس کی عبادت کرنے والے بندے ہم ہیں, اسے سجدہ کرنے والے ہم ہیں, اسے ایک تسلیم کرنے والے ہم ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس نے ہم سب کو اپنا مومن بندہ بنایا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مومنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ
مدد فرمائے گا اور مدد نازل کرے گا. تو جب ہمیں یہ سارے یقین ہے تو خوف کس بات کا, ڈر کس بات؟ اور جو ہوگا بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوگا, اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا. اگر کہیں ہمارے ساتھ کچھ معاملہ ہوتا ہے تو میرے عزیزوں اس میں اللہ تعالیٰ کی ضرور کوئی حکمت اور کوئی مصلحت ہوگی. حضرت ابوبکر صدیق اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہاں سے نکلے, اس سفر کی ایک اور انوکھی بات, جب مدینہ طیبہ پہنچنے والے تھے, اللہ اکبر, یہاں پر بھی دیکھیں جب سفر میں ہوتے تھے تو حضرت ابوبکر کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے, کبھی پیچھے چلتے, کبھی دائیں کبھی بائیں, جگہ بدلتے رہتے تھے سفر میں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابوبکر یہ کیوں کر رہے ہو؟ حضرت ابوبکر عرض کرتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہ سوچتا ہوں کہ دشمن کبھی ادھر سے تیر مارے, کبھی ادھر سے, کبھی آگے یا پیچھے سے, کہیں سے بھی آئے تو پہلے مجھے لگے آپ کی حفاظت کے لیے. یہ دفاع ہے, ناموس رسالت کی حفاظت اسی کو کہتے ہیں. ہر لمحہ ہر گھڑی میرے عزیزو, ناموس رسالت کی حفاظت کا مطلب صرف جلسے نہیں, صرف بڑے بڑی کانفرنسیں نہیں, صرف مجلسیں نہیں, بلکہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ ہو جس میں ہم حضور کی عزت کا اور ان کی ناموس کی حفاظت کا بھرپور خیال کریں. اب جب مدینہ طیبہ قریب آ گیا, یہ سفر ختم ہونے کو تھا, اور مدینے والے تو وہاں مسلسل کئی دن سے انتظار میں تھے. ان کو خبر مل گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل چکے اور مدینے آنے والے. روز وہ ایک اونچے ٹیلے پر جا کر کھڑے ہوتے اور وہاں سے دیکھتے تھے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں, حضور تشریف لا رہے. سنیت الوداع کی گھاٹیاں, وہ مدینے میں ایک اونچا ٹیلا تھا, وہاں سے آنے والے سب صاف نظر آتے تھے, تو وہاں جمع ہوتے تھے. اور جو دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینے میں داخلے کا تھا وہ پیر کا دن تھا. حضرت ابوبکر صدیق ساتھ میں تھے, اور مدینے والے بچے سے لے کر جوان, بوڑھے, عورتیں سب وہاں پر جمع تھے. اور جیسی ان کو دور سے دو لوگ نظر آنے لگے, ان کی خوشیوں کے ٹھکانے نہیں تھے. وہ کہنے گونجنے لگی آوازیں, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. وہ خوشیاں منا رہے تھے, لیکن جو معاملہ تھا, جو عشق صدیق مجھے بتانا ہے رسول اللہ کے تہیں صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً اپنا جبہ نکالا, ابھی دور تھے, اور اپنا جبہ نکال کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر کے اوپر سایہ کرنے لگے, حالانکہ پورے سفر میں نہیں, اور اس کو ایک جھنڈا بنا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر سایہ کرنے لگے. میرے عزیزو, عشق بھی دیکھو, ادب بھی دیکھو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا, ابوبکر یہ کیوں کر رہے ہو؟ حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مدینے والے لوگ جو آپ کے انتظار میں کئی دن سے یہاں پر موجود ہیں, ان میں بہت سارے اجنبی لوگ ہیں جنہوں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا, اور کہیں غلطی سے وہ مجھے نبی نہ سمجھ لے, اس لیے میں اپنا جبہ اٹھا کر آپ پر سایہ کر رہا ہوں, تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے آپ رسول ہیں اور میں غلام ہوں. عزیزان گرامی, یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب تو دیکھے, کہیں کوئی شک بھی نہ آئے کسی کو کہ دور سے دیکھنے والا یہ سوچے کہ یہ رسول ہے کہ وہ رسول ہے. حالانکہ جب قریب سے دیکھے گا تو ہر کوئی پہچان لے گا رسول اللہ کا چہرہ ہی کیا ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب یہ تھا میرے عزیزو. اب یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر باش صحابہ میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, آپ حدیثوں کی کتابیں اٹھائیں گے, اکثر میں دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں بیان فرمایا کہ میں باغیچے میں داخل ہوا, پھر ابوبکر اور عمر ساتھ تھے, ہم دسترخوان پر بیٹھے تھے. حضور اگر فرما رہے ہیں, میں دسترخوان پر بیٹھا, ابوبکر اور عمر ساتھ تھے. میں سفر میں تھا, ابوبکر اور عمر ساتھ میں تھے. جنگ میں گئے, ابوبکر اور عمر ساتھ میں تھے. پہاڑ پر چڑھائی کیا, ابوبکر اور عمر ساتھ میں تھے. ہر جگہ آپ حدیثوں میں دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ اگر اور کسی کا ذکر زیادہ کثرت سے ملتا ہے, ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. میرے عزیز و دیگر سارے صحابہ ہمارے لیے افضل ہیں, اور سب ہمارے سروں کے تاج ہے, اور وہ نجوم
ہدایہ ہے، لیکن صدیق اکبر کا مقام اور ہے. افضل الخلق بعد البشری بعد الانبیاء